لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله أحد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله أحد إن شاء غفر له وإن شاء عذب. دیکھیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ یہ بات آپ سے کہی جا رہی ہے کہ جو مجمع کے کنارے لوگ کھڑے ہیں، ایک تو ابھی نعت کا سلسلہ بھی آپ کو سننا ہے اور مجھے کوئی لمبی بات بھی نہیں کہنی، جو سلسلہ قائم ہے بہت غیر مناسب ہے. دین کی بات تب جب دینی مجالس میں اس کی توہین ہونے لگے گی تو اللہ کی رحمت کیسے ہم کو ملے گی. انتہائی ادب کے ساتھ یہ کہنا ہے. محترم حضرات، آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ جو حضرات سامنے کھڑے ہوئے اللہ کے واسطے بیٹھ جائے، حضرت والا کی قیمتی باتوں سے اپنے دلوں کو سکون اور فیض پہنچائے. اس کے بعد مفتی طاہر جمیل صاحب کو دوبارہ پڑھوایا جائے گا انشاءاللہ. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہمیں کرنے کے کچھ نہ کہا جائے، صرف سننے کا مسئلہ ہو. میں اگر یہ زیادہ اس پہ کہہ دوں گا تو الٹی بات ہو جائے گی. ہمارا مزاج بنا یہ ہوا ہے کہ کہنے کو کچھ کرنے کو کچھ نہ کہا جائے، بس ہم سنتے رہیں. میرے بھائیوں، ابھی آپ کو شاعر نے کیا کہا تھا کہ ہمیں اپنے چہروں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق بنانا ہے. ابھی مولانا حضرت مولانا انعام صاحب نے وضو کے تعلق سے بہت بات عرض کی. مجھے نماز کے تعلق سے کچھ کہنا ہے. افسوس یہ ہے اللہ کی برکتیں اور اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہے دین پہ عمل، اور جب دین سے بغاوت عملی طور پہ اعراض ہوگا تو اللہ کی رحمتیں روٹ جائیں گی. آج ہر طرف جو پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب نے اسلام کی تعلیمات کو اور اس پہ عمل کو دور کر دیا. مسجدیں تو خوب ہیں لیکن مسجدوں میں اذان پر جانے والے کتنے؟ گویا کہ عملی طور پر، قولی طور پہ ہم بغاوت کر رہے ہیں. میرے بھائیو، اللہ ارشاد فرماتا ہے: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر بستیوں والے اللہ کو ڈرتے اور ایمان لے آتے تو ان کے اوپر ہم آسمان و زمین سے برکتیں اتارتے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے. یہ آسمان سے جو بارش ہوتی، کبھی وقت بے وقت بارش ہو گئی نقصان ہو جاتا ہے. رحمت اور برکت کی بارش وہ ہوتی ہے کہ وقت پہ بارش ہو. زمینوں سے اللہ کی جانب سے خزائن نکلنا شروع ہو جائیں گے. ایسی فصلوں میں برکت ہوگی. یا آدمی بوئے گا تھوڑا، نفع زیادہ اٹھائے گا، یا مثلاً کم ہوا لیکن اللہ اس قلیل آمدنی میں ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ اس میں بہت راحت و آرام ہو جائے گا.
لیکن دو شرطیں ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر بستیوں والے، گاؤں والے ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے تو یقیناً ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کو کھول دیں. آج جو پریشانیاں ہیں اس کی وجہ یہ ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری یاد سے منہ موڑے. یاد میں اللہ کا ذکر بھی ہے، نماز بھی ہے. اہم ترین یاد نماز ہے. اللہ فرماتا اقم الصلاۃ لذکری، مجھ کو یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کیجیے. جو میری یاد سے منہ موڑے گا فإن له معیشۃ ضنکا، تو ہم اس کو تنگ زندگی دیں گے. اسباب عیش و عشرت بہت ہوں گے، آمدنیوں کی بہتات ہوگی، لیکن پریشانیوں کو ڈال دیں. فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کو تنگ زندگی دیں گے. ہر وقت اختلاف، بے چینی، پریشانیاں، پیسے کی بہتات ہے لیکن بے چینیاں ختم نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی یاد سے منہ موڑا ہے. فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کو تنگ زندگی دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا اس کو ہم اندھا اٹھائیں گے. تو بندہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے پروردگار عالم تو نے مجھ کو نابینا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو بینا تھا دنیا میں. اللہ فرمائے گا كذلك اتتك آیات فنسیتها، اسی طرح تیرے پاس میری آیات آئی، میرا پیغام آیا لیکن تم نے اس کو بھلا دیا. جب تم نے اللہ کے پیغام کو بھلا دیا، كذلك اليوم تنسى، آج تم کو اللہ کی رحمت سے بھلا دیا گیا. اے مسلمانوں، اتنے بڑے محیی السنہ کے خلیفہ حضرت مولانا انعام صاحب کبھی آپ نے بات سنی، جہاں تک بھی وہ آواز پہنچی ہو یہ پیغام لے کے جائیں گے کہ ہم نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم وضو کا اہتمام کریں گے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اذان دی جاتی ہے اور اذان کا جواب دیا جاتا ہے اور اذان کے جواب کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، وجبت لہ شفاعتی، تو میری سفارش اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. آپ نے اذان سنی، کلمات اذان کا جو جواب دیا اور جواب دینے کے ساتھ دعا پڑھی، وجبت لہ شفاعتی. جیسے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی اگر آپ نے زیارت کی، اللہ کرے آپ پہنچے، ہم پہنچے مدینہ طیبہ کی میں پہنچ کر اور حرم محترم حرم مدنی پہنچ کر روضہ اقدس کی زیارت کریں. فرماتے ہیں آقا علیہ السلام من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میرے مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد میرے قبر کی زیارت کرے گا، میری سفارش اس کے لیے واجب. جیسے وہاں واجب ہے اگر کوئی شخص مؤذن کی اذان کا جواب دے کر اور اس کے بعد دعا پڑھ کر دعا پڑھتا ہے، نماز کی تیاری لگ جاتا ہے، وجبت لہ شفاعتی، میری سفارش اس کے لیے واجب ہے. بہت آسان ہے میرے بھائیو جنت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم گنہگاروں کا آخری سہارا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے کوئی کام نہیں کر رہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 نصیحتیں فرمائی، انہی 10 نصیحتوں میں نصیحت فرمائی وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، ہرگز تم فرض نماز جان بوجھ کے نہ چھوڑنا. فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو گیا. اللہ جل شانہ وعمن والہ اس کی پاسداری، اس کا تحفظ نہیں فرمائیں گے. جب اللہ کا ذمہ ہم سے بری ہو گیا، نمازیں ہم نے چھوڑ دی، ایک نماز کا اتنا بڑا گناہ ہے اور نمازیں قوم کی قوم چھوڑ رہی ہو تو پریشانی نہیں آئے گی، حالات نہیں آئیں گے، ادبار نہیں آئیں گے، تو کیا آئیں گے؟ طے کریں کہ ہمیں نمازوں کی پابندی ہے. حضرت
سید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 5 نمازوں کو اللہ نے فرض کیا ہے، جس شخص نے 5 نمازوں کا وضو ڈھنگ سے کیا وصلاہن لوقتہن، اور 5 نمازوں کو ان کے وقت سے پڑھا، وقت کو ٹال کے نہیں پڑھا، فَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، نمازوں کے رکوع کو مکمل کیا، ان کے خشوع کو مکمل کیا، جملہ نماز کے ارکان کو سنت کے مطابق ادا کیا، کان لہو علی اللہ احد، اس کے لیے اللہ پر وعدہ ہے ان یغفر لہ، کہ اللہ اس کو بخش دے، اتنا بڑا وعدہ ہے، فلیس، اور جس نے ومن لم یفعل، اور جس نے ایسا نہیں کیا، جس نے نماز ہی نہیں پڑھی تو ڈھنگ سے وضو نہیں کیا، سنت کے مطابق وضو نہیں کیا، نماز پڑھی ڈھنگ سے نہیں پڑھی، سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا، نماز جلدی جلدی پڑھ رہا، حضرت نے فرمایا قد تففت فی الصلاۃ، تم نے نماز کا حق ادا نہیں کیا، نماز میں کمی زیادتی کرنی، فرمایا ایسی نماز نہیں ہے، اس کے رکوع کا اہتمام، سجود کا اہتمام، اس کے تسبیحات کا اہتمام، ومن لم یفعل، جس نے ایسا نہیں کیا، فلیس لہ علی اللہ احد، اس کے لیے اللہ پہ کوئی وعدہ نہیں ہے، ان شاء غفر لہ، اگر چاہے اللہ بخش دے، وان شاء عذب، اور اگر اللہ چاہے عذاب دے۔ بھائیو، قرآن کی خاصیت یہ ہے جب وہ پڑھا جاتا ہے تو ایمان والے کے دل کانپ اٹھتے ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، ایمان والوں کے دل اسے لرز جاتے ہیں، ان پہ کب کبھی تاریخ ہوتی ہے، اور ہمارا آج حال یہ ہے کہ قرآن سننا نہیں چاہتے، قرآن کی تلاوت ہم کرنا نہیں چاہتے، ہمارے ہاں گھروں میں قیمتی چیز قرآن مجید رکھتا ہے، آج اس کے اوپر جالے اڑتے ہیں، قرآن پاک مسجدوں میں رکھتے ہیں، کسی کا انتقال ہوا بطور اسال صاحب مسجد میں رکھ دیا، چوستان کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اللہ کا کلام، کلام اللہ رکھا ہے بغیر چوستان کے، اس کے اوپر گرد اٹھتی، میرے مسلمان بھائیوں یہ طے کریں گے انشاءاللہ تلاوت کے اہتمام ہم کریں گے، نمازوں کے اہتمام کریں گے، اور مساجد کو بھریں گے، اور کبھی بھی آپ اجلاس کریں، ماشاءاللہ آپ کے یہاں اب شاعر حضرات ہیں، آپ کو پیغام دیں گے انشاءاللہ، کافی رات تک آپ کو سننا ہے، ہمارے شاعر صاحب نے گویا کہ اعلان میں کہہ دیا تھا، مجھے بہت ہی مختصر کہنا ہے، میں تو چاہ نہ چاہ میں نے کچھ کہہ دیا تاکہ مجھے ثواب حاصل ہو جائے، اور یہ طے کریں انشاءاللہ کہ آپ عمل کریں گے، اگر عمل نہیں کریں گے تو اس اجلاس میں پھر اس کے فوائد کیا ہوں گے، عمل کے بغیر نہیں مسئلہ حل ہوتا ہے، عمل کا عزم کر کے اٹھیں، جب تک آپ عزائم نہیں کریں گے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اپنے حالات بدلنے کا عزم نہیں کرتی ہے، فیصلہ نہیں کرتی ہے، جب تک حالات نہیں بدلتے، آپ جب تک یہ عزائم لے کے نہیں جائیں گے، انشاءاللہ ہماری زندگیاں سنت کے مطابق ہوں گی، اور حضرت نے شادی کے تعلق سے بھی کہا ہم لمبی بارات نہیں لے جائیں گے، نیز بالغ ہونے کے بعد جلد شادی کا اہتمام کریں گے، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ہم شادی بیاہ کے سلسلے میں بالغ ہونے کے بعد جلد فکر کریں، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر اخلاق والا دین والا رشتہ مل جائے شادی کر دو، زیادہ چیزوں کی تلاش نہ کرو، دنیا اصل نہیں ہے، مال اصل نہیں ہے، تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کو اس نکاح کیا تھا، آقا علیہ السلام فرمایا لدینہا، تم دین کی بنیاد پر نکاح کرو، فاظفر بذات الدین، تم دین والی کے ذریعے کامیابی حاصل کرو۔ اے مسلمانوں، ہمیں انشاءاللہ میرے گزارشات جو عرض کی ہیں امید یہ ہے کہ عمل کیا جائے گا، اس کے بعد آپ قاری جمیل ہیں اور آپ کے سامنے رات ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔